سانگڑ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر اچھروتھر اور مکھی کے جنگلات کے درمیان میں چوٹیارو ڈیم تعمیر کیا گیا۔ 58 کلومیٹر پر مشتمل چوٹیارو ڈیم میں بے شمار قدرتی جھیلیں بھی شامل ہیں۔ عمرکوٹ اور تھر کی لاکھوں ایکڑ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے 2002 میں اس کا افتتاح وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے کیا، جس پر 6 ارب روپے لاگت سے شروع کیا گیا، جس میں 30 فٹ پانی جمع کرنے کی گنجائش رکھی گئی۔ مکھی کے جنگلات اس لیے بھی مشہور ہیں کہ اس جگہ سے حر تحریک کا آغاز ہوا اور حروں نے جہاں سے انگریز سرکار کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ لیکن وہ جھیلیں اتنی وہاں پر تھیں، اب وہ جھیلیں چھوٹی سی ہوا کرتی تھی، وہ اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ علاقہ کیونکہ مکھی کا علاقہ تھا اور اس سے جو پانی تھا وہ مکھی کے بارے میں بڑا غلط فہمی یہ بھی ہے کہ مکھی جھیل تھی، یعنی ڈنڈ تھی، یا جنگل تھا، یعنی فاریز تھا، کیا تھا؟ بیسیکلی مکھی کا علاقہ تھا جس سے پانی نعرے سے پانی ملتا تھا، اور وہ بھی کسی ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا، سیم کے ذریعے سے ملتا تھا، کیونکہ یہ ریتیلا علاقہ تھا تو پانی آ جاتا تھا، یا پھر برسات جب زیادہ ہوتی تھی اوپر تو پانی جو زیادہ آتا تھا وہ جسے اتھل کہتے ہیں وہ پانی مل جاتا تھا۔ تو وہ جو ٹیوب ویل تھے، ابھی شاید دوبارہ سے کچھ کہانی ہو گئی ہے، دوبارہ سے کچھ ٹیوب ویل لگ رہے ہیں یا کچھ شور شرابہ ہوا ہے، لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے تو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا ہوگا کیا اور کہاں لگیں گے اور اس پہ کتنا اثر ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی جگہ پر ایک تجویز ہم یہ دے سکتے ہیں، بلکہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ پانی اگر وہ اس لائق ہے کہ اس کو دوبارہ سے اسی ڈیم والے علاقے میں ڈالا جائے، سیم والا پانی، اور پھر آگے سے پمپنگ اسٹیشن بنا کر 2-3 کلومیٹر آگے اچھڑوتھر میں اگر، کیونکہ وہاں پر تو ریت ہی ریت ہے، وہاں ایسا کچھ پانی کا اور ذریعہ بھی نہیں ہے سوائے برسات کے، اگر یہ پانی اس قابل ہو یا اس کو کوئی ٹریٹمنٹ دے کر پانی 2-3 کلومیٹر دور کوئی بڑی پائپ لگا کر اور پمپنگ اسٹیشن لگا کر یہ اگر پانی وہاں پر دیا جائے تو ایک تو میرے خیال میں وہ سستا پڑے گا اور یہاں کی سیم ختم ہوگی، اچھڑوتھر میں جو زیر زمین پانی کی لیول ہے وہ بڑھے گی، اس کی کمیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں برسات کے گرمیوں کے دنوں میں، وہ ان میں ان کی لیول بڑھے گی، ان کا پانی جو خراب ہو جاتا ہے وہ پانی میٹھا ہوگا، اور وہاں پر ظاہر ہے درخت ہوں گے، گھاس ہوگی تو وائلڈ لائف کو اور وہاں پر جو یہ مال مویشی ہیں ان کو اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں اس پہ کچھ عمل نہیں کیا جاتا ہے یا اس پہ غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ قابل عمل اس طرح سے چیز ہے، وہ پانی اس لائق ہے یا اس کو بنایا جا سکتا ہے، اب تو کھارے پانی پر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو پانی کو کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس سے ایک علاقہ جو ڈوب گیا ہے وہ آباد ہو جائے گا اور جو سوکھ رہا ہے وہ بھی آباد ہو جائے گا، تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کو ختم کر دینا چاہیے جس پہ اتنا سارا خرچہ ہوا ہے؟ پانی بہرحال ہماری ضرورت ہے، اور پانی دن بہ دن پانی کم ہوتا جا رہا ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے، تو ہمیں اور ڈیم بنانے کی، ریزروائر بنانے کی ضرورت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم گھر بناتے ہیں تو آبادی کے حساب سے اس کی ٹینکی بھی بناتے ہیں، تو یہ ریزروائر تو رہنا چاہیے، لیکن اس کا جو سیپیج ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ایک تفریح گاہ بن چکا ہے، اب بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ سانگڑ بد نصیب ہے اس حوالے سے کہ وہ آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن میں تو بہت زیادہ اہم ہے، اور بہت سی چیزیں دوسری بھی سانگڑ دیتا ہے، کاٹن کی پروڈکشن میں بھی بہت اہم ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کوئی تفریح گاہ نہیں، کوئی دریا کا کنارہ نہیں، کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں، یا کوئی اچھا اسٹیڈیم بھی نہیں، کوئی پارک نہیں، تو اس کے ان لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ بہت اچھا چوٹیاری ڈیم ایک تفریح گاہ ہے۔ اس کو اور زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے، بچوں کے لیے اٹریکٹیو اس کو کیا جا سکتا ہے، اگر کہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ وہاں جو ریزارٹ بنایا ہے، لیکن وہ ریٹ بہت زیادہ ہیں، وہاں کھانے پینے کے ریٹ زیادہ ہیں، کشتی کے ریٹ زیادہ ہیں، ریزارٹ کے بھی ریٹ زیادہ ہیں، ان کو کم کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دے کر اس کو کافی اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ پانی کی اسٹوریج ہونی چاہیے، اور اس سے پانی کی اسٹوریج جو ہے وہ آگے ہم زمینوں تک پہنچا سکیں جہاں ٹیل تک پانی نہیں پہنچتا، تو مین مقصد ڈیم بنانے کا یہی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ڈیم اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مگر ڈیم بنانے سے پہلے اس کی جو جغرافیہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اس کی فزیبلٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو سانگڑ کے ڈیم بنانے سے پہلے بہت سارے یہاں جو ماہرین آئے تھے انہوں نے فزیبلٹی رپورٹ دی ہے، جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، تو اس میں بہت سے اعتراضات تھے، اور اس وقت اس کو کوئی سمجھا نہیں گیا، مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کی وہ اعتراضات کافی حد تک جو ہے وہ صحیح تھے، اور اس کا رزلٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو ارد گرد کی جو زمین ہے، کیونکہ ڈیم جو بنایا جاتا ہے وہ ایک ٹھوس مٹی کے اوپر بنایا جاتا ہے جہاں پر جو پہاڑی علاقہ ہو، یہ جو ڈیم بنایا گیا وہ ایک کچی مٹی پر بنایا گیا، تو اس میں سیپیج بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سیپیج سے ارد گرد کی جو زمینیں ہیں وہ ایک بلکہ 6-7 کلومیٹر تک وہ جو زمینیں جو اس کے ارد گرد ہے وہ ساری اس میں سیم میں آ چکی ہے۔
خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو ڈیم بننے کے بعد جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے، اسپیشلی جو ہمارے پرند اور چرند جو ہیں، اور وہ جو ہمارے جو درختوں پر جو چھوٹے چھوٹے جو چڑیائیں رہتی تھیں، تو ان کی تعداد کم کیوں ہوئی ہے، یا اس کو افیکٹ کیا ڈیم کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو یہ بایو جیولوجیکل اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈیم بھی افیکٹ کرتا ہے، تو باقی عوامل ہے وہ بھی اس میں افیکٹ کر رہا ہے. سب سے بڑا جو عوامل جو ہے، جو ہم بچوں کو بتاتے بھی ہیں، کہ ہم جو پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں جو پودوں کے پر ایگریکلچر کے، کیونکہ سانگڑ ایک ایگریکلچر ڈسٹرکٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید یہ تیسرے چوتھے نمبر پر آتا ہے پورے پاکستان میں جو کاٹن کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن دیتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہم پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں تو اس پیسٹیسائڈ کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انسیکٹ کو جو ہم پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں، انسیکٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں، تو ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے، ان کا جو پوائزن ہوتا ہے، تو اس انسیکٹ کو کھانے کے لیے چڑیائیں آتی ہیں، پرندے آتے ہیں. تو وہ پرندے جو اس کے پاس وہ جب وہ مرے ہوئے جیت جو وہ کھاتے ہیں جس کے اوپر پوائزن ہوتا ہے، تو وہ ایک دن میں 10-15 انسیکٹ کھائیں گے، اور 4-5 دنوں کے بعد وہ جو پوائزن اس کی باڈی میں جمع ہوتا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس پرندوں کی جو فرٹیلیٹی ہے، وہ پہلا ایسا نہیں کہ جیسے وہ ڈائریکٹ اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو پہلے اس کی انڈے دینے کی جو ہے وہ قابلیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر دوسرے جو ہے لیتھل افیکٹس جس ہم کہتے ہیں کہ نقصان دہ پروسیس سامنے آ جاتے ہیں. ان کی فرٹیلیٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. فرٹیلیٹی کا مطلب ہے کہ ان کی جو جو ریپروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے انڈے دیتے ہیں، اپنی پروڈکشن دیتے ہیں، اپنے جیسے دوسرے جانور پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو سب سے زیادہ جو آج جو بایو ڈائیورسٹی کو جو نقصان ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی جو کاز میں اپنے حساب سے بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو میں نے تھوڑی اسٹڈی کی اس سے بھی دیکھ رہا ہوں، تو ہمارا جو پیسٹیسائڈ کا جو استعمال ہے، ہم نے انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ کا جو بے تحاشا استعمال کیا بغیر کسی اسٹڈی کے، بغیر کسی ریسرچ کے، تو اس سے ہماری بایو ڈائیورسٹی کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو پرندوں کی جو کمی ہوئی ہے، آپ نے ایک رپورٹ نواز صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ نے ایک رپورٹ 4-5 سال پہلے چلی تھی، یہ جو ہمارے پاس یہ جو گدھ ہے، یہ جو گدھ جو ہے اس کی کمی کیوں ہو گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی گدھی چلا پاس نہیں بھائی، تو وہ جو گدھ جو ہے جس کو ہم وولچر کہتے ہیں، تو وہ آج کیوں کم ہو گئے؟ اس کی یہ دیکھا گیا کہ جو ہم اینیملز کو جو آکسیٹوسن لگاتے ہیں، جب ہم جانوروں کو آکسیٹوسن لگاتے ہیں جو زیادہ دودھ دے، تو اس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری بھی ہم میڈیسن جب اینیملز کو دیتے ہیں اس کے گوشت کے حساب سے، ان کے دودھ کے حساب سے، تو اس کا کیونکہ وہ جب جانور مر جاتا ہے تو ہم ان کو پھینکتے ہیں، اس کو گدھیں کھاتی ہیں، تو اس گدھوں کے اندر وہ کیمیکل گئے اور اس کی وہ نسل کشی ہوئی ہے، ان کے انڈوں کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو آج ہم آپ کو گدھیں نہیں ملیں گے. ہمارے سندھ میں، ہمارے پورے پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہمیں ارد گرد نظر آتی تھی. آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی، کیونکہ جو فوڈ چین ہوتا ہے نا، فوڈ چین کا مطلب ہے کہ جو ہم چیز جس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی باڈی میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے، تو وہ کل کسی دوسرے جاندار کا خوراک بھی بنتی ہے. تو اس کی باڈی میں جو کیمیکل جمع ہو جاتے ہیں تو کبھی ختم نہیں ہوتے. وہ کیمیکل جو ہوتے ہیں وہ آگے جا کر اس دوسرے اینیمل کی باڈی میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو نقصان دیتا ہے. تو آج ہمارے ان جو بایو ڈائیورسٹی کا جو نقصان ہوا ہے، اسپیشلی یہ جو پرندوں کا اور یہ چڑیاؤں کا جو آج ہمارے پاس ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیم تو بعد میں آتا ہے، مگر پہلے جو ہمارا یہ جو پیسٹیسائڈ ہے، انسیکٹیسائڈ ہے، وہ جو استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان. ڈیم ضلع سانگڑ میں 1993 کی جو اسکیم تھی، اس زمانے سے یہ ڈیم کا جو پروگرام بنا تھا، اس میں یہی منصوبہ تھا کہ اس کے ذریعے سندھ کے صحرا تھر کے علاقے چھور تک پانی بھیجنا تھا. قسمت یہ ہوئی کہ اس ڈیم کے بننے کے بعد جو نقصانات ہوا وہ ضلع سانگڑ میں بہت سارا ہوا. اور ڈیم کے بننے کی وجہ سے جو ہمارا چراگاہ تھا، ہمارے مویشیوں کا، وہاں کے جو لوگ رہتے تھے جن کا سارا گزر سفر مویشیوں پر تھا، وہ چراگاہ ختم ہو گیا. ایک تو یہ نقصان ہوا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ چوٹیاڑو ڈیم کے بننے کی وجہ سے جو ماحولیاتی جو معاملات بنے، وہاں جو پرندے آتے تھے، وہاں جو اس ڈیم کی وجہ سے جو سم اور کلر کا جو معاملہ بڑھا، ہزاروں ایکڑ زمین بنجر بن گئی. آج آپ دیکھیں کہ ڈیم کے پورے علاقے میں ڈیم کے جو پسگدائی کے جو زمینیں ہیں وہ غیر آباد ہو گئی ہیں. بہت سارے گاؤں جو پرانے قدیمی گاؤں تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور زمینیں بنجر ہو گئی ہیں. اس نقصانات کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. جو زمین جو ان کی تھی
وہ ان کا ایک اہم ذریعہ تھا گزر معاش کا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو دوسرا جو نقصان ہوا ہمارے اس ڈیم بننے سے یہ ہوا۔ تیسرا یہ کہ اس ڈیم کی وجہ سے جو پہلے یہ ہوتا تھا زرعی جو معاملات ہوتے تھے پانی کی وجہ سے، اس پانی کا جو سانگڑ کو کم سے کم فائدہ ملا، وہ پانی سارے کا سارا وہ اس لیے تھر کے علاقے کی طرف چلا گیا۔ اور یہ جو تیسرا نقصان ہوا وہ زرعی نقصانات ہوا کہ سانگڑ کا پانی وہاں تھر میں چلا گیا۔ خیر اب یہ ہے کہ اس ڈیم کے جو فائدے ہیں، فائدے میں اگر اس ڈیم کا پانی سانگڑ کے پسگردائی جو زمینیں ہیں یا سانگڑ کے جو لوگ ہیں ان کو ان پانی کا صحیح حصہ ملے تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ڈیم کا فائدہ ہوا سانگڑ کو، ورنہ اب تک تو یہ فائدہ سانگڑ کو نہیں ہوا ہے، باہر کے لوگوں کو ہوا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا معاملہ بھی بڑھا ہے اور اس وجہ سے سم اور کلر کا معاملہ جو زیادہ سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ سم کلر کا معاملہ ہے۔ اب ضرورت اس چیز ہے کہ جو ڈیم کی ڈیزائن تھی جس میں یہ ٹیوب ویل لگنے تھے وہ ٹیوب ویل ابھی تک نہیں لگے، جو لگے ہیں تو وہ کافی جو ڈیم میں جو ٹیوب ویل ہیں وہ نان فنکشنل ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی جو ڈیم کے سم اور کلر کا پانی کھینچ کے وہ اس کو ایک راستے سے نکالنا تھا، ان زمینوں کو بچانا تھا، وہ منصوبہ سارا خاک میں مل گیا، وہ ادھورا رہ گیا، اس وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ڈیم کی ڈیزائن ہے اس پر صحیح عمل کیا جائے تو ڈیم کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ جنگلی رقبے میں جنگلات کی وجہ سے یہ جانور اور پرندوں کی پناہ گاہ بھی تھی۔ سندھ میں بے شمار، سندھ میں سب سے زیادہ شہد اس علاقے سے پورے بر صغیر میں فروخت کے لیے پہنچتی تھی۔ اس ڈیم میں بڑے رقبے میں زراعت بھی ہوتی تھی۔ ڈیم بنانے سے اس علاقے کے عوام کو بہت سارے خواب دکھائے گئے۔ وزیر اعظم ظفر جمال نے جب اس کا افتتاح کیا تو انہوں نے علاقے کے عوام کے لیے بہت سارے اعلانات کیے۔ جہاں دونوں اطراف میں سیم کے پانی کو ختم کرنے کے لیے دونوں اطراف میں سیم کے پانی کو ڈیم میں ڈالنے کے لیے اسکاپ ٹیوب ویل لگانے کا بھی اعلان کیا گیا، مگر ریگستانی علاقے پر مشتمل ڈیم میں ناقص تعمیراتی کام پر اس وقت کے وفاقی وزیر لیاقت جتوئی نے انکوائری کا حکم دیا اور ڈیم کی پچنگ کا دوبارہ حکم دیا گیا۔ اس ڈیم میں اس وقت بھی ہزاروں گاؤں آباد ہیں جن کا گزارا مچھلی کے فروخت سے ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس علاقے کو سیاحت کے حوالے سے متعارف کرانے کے لیے کام کیا گیا، یہاں گیسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا، مگر یہاں تفریح کے لیے آنے والوں کے لیے کسی بھی طرح کی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ ڈیم کے سیم کے پانی کی وجہ سے سانگڑ کے ہزاروں ایکڑ زمین غیر آباد ہو چکی ہے، جانور اور پرندے نایاب ہو چکے ہیں۔ ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے درخت لگانے کا پروگرام پر کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے مگر ایک بھی درخت نہ لگ سکا۔ اس ڈیم سے بجلی کے حاصل کرنے کے علاوہ کسی بھی طرح کا قومی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر سندھ سرکار چاہتی ہے کہ سانگڑ عمر کوٹ کے ساتھ ساتھ سانگڑ کے آبادگار بھی خوشحال ہوں تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ فوری طور پر غیر فعال اسکاپ ٹیوب ویلوں کو فعال کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں سے سیم کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور فوری طور پر تفریح گاہیں جو بنائی گئی ہیں وہاں پر بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قومی خزانے میں جہاں سے دولت حاصل کی جا سکے اور سانگڑ سمیت سندھ آباد ہو۔